بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مدنی شعیب بلاگ پر ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشے کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا ہے اور عرش کو حکم فرمایا کہ سور لے تو اس نے لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا تو اسرافیل وجود میں آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھائے تو اس نے اٹھا لیا۔ اس میں ہر پیدا شدہ روح، ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ دور روحیں اس ایک سوراخ سے نہیں نکل سکتی۔ سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سوراخ پر منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے سور کے سپرد کیا، بس تو پھونکنے اور چیخنے پر مقرر ہے۔ تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے، اپنا دہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں ہے جس کا اس کو حکم فرمایا گیا ہے۔ حضرت کعب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، آپ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کے 4 پر ہیں، ان میں سے 2 پر ایسے ہیں کہ ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے۔ لوح محفوظ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہی تحریر فرمائے تو اسے اس کی پیشانے کے درمیان کندہ کر دیتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کے پاؤں 7 زمین سے نیچے اور 7 آسمان سے اوپر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرنے کی آواز سنی تو فرمایا، اے جبریل کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، یہ اسرافیل ہیں جو زمین پر اترے ہیں۔ سب سے پہلے روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے میرا عہد پیغام پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں میرے پروردگار، میں نے اسے جبریل تک پہنچا دیا تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو پکارا جائے گا، کیا تجھے میرا عہد اسرافیل علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں میرے پروردگار۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تو نے میرے عہد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ کا عہد آپ کے رسولوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر رسولوں کو بلایا اور فرمایا جائے گا، کیا جبریل علیہ السلام نے آپ تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، جی ہاں۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھے فرشتوں کے عجیب حالات جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، یہ جس چیز کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔
تو دوستو یہ آج کی ویڈیو فرشتوں پر ہی میں نے بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان سے کام لے رہا ہے، کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کیا ہوا ہے اپنے کام کے لیے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اچھی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔